ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہاں میں ملعون فرما دیا اور اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر غور کرے، نکل جا، تو ذلت والوں میں سے ہے۔ ابلیس بولا کہ تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ وہ بولا کہ خداوند قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر تیرے بندوں کی طاق میں بیٹھوں گا، اور پھر ضرور ان کے آگے، ان کے پیچھے اور ان کے دائیں، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور بہکاؤں گا، تو اے اللہ تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ جو میرے بندوں میں سے تیرے کہے پر چلے گا میں ضرور تم سبوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہ گار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا ہے کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاتا رہوں اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں 4 جانبوں سے انسانوں پر حملہ آور ہونے اور وسوسے ڈالنے کا اعلان کیا ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دونوں جانبوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا، نہ اوپر اور نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی پائے تو یہ ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور خداوند قدوس کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے۔ ابلیس جس کو شیطان کہا